الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ ترجمہ: عیسیٰ کا حال خدا کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو کہ بغیر باپ کے ہوئی، اس پر یہودیوں نے شک کیا اور حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی، اور آج بھی قرآن کے منکرین اسی لکیر کو پیٹ رہے ہیں کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بلا باپ کہ مریم علیہ السلام کے ہاں کیسے لڑکا پیدا ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی پیدائش ایسی ہی ہے جیسا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کا پتلا بنایا، پھر اس میں روح پھونک دی، بس باذن اللہ بغیر ماں اور بغیر باپ کے ایک جیتی جاگتی مخلوق وجود میں آ گئی۔ بغیر ماں باپ کے جو چیز پیدا ہو گئی تو کوئی تعجب نہیں، اور ان کو تو کوئی وہ خدا کا بیٹا نہیں کہتا، اور سب اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کیا۔ اور یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو صرف ماں سے بغیر باپ کے پیدا ہوئی ہیں، اس پر تعجب ہے اور انکار پر انکار ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کاملہ ہے کہ اس نے حضرت آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فرمایا، پھر حضرت آدم کا جوڑا یعنی حضرت حوا انہی کے جسم سے پیدا فرمائی گئیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہر شے پر قادر ہیں، اس قادر مطلق کے لیے کوئی چیز وہ مشکل نہیں۔ جیسا کہ بیان ہوا کہ انسانوں کی عام تخلیق کا سبب والدین کے ملاپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بنایا ہے، اور یہ سلسلہ سب کے سامنے ہے، اس لیے اس میں کسی کو تعجب نہیں ہوتا۔ اور ایک جان کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام، ایک جان کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا جیسا کہ حضرت حوا علیہ السلام، اور ایک جان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ تمام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کے مظاہرے ہیں۔ جو ذات پاک بغیر ماں باپ کے پیدا فرمائے، اس پر بھی مکمل قدرت ہے کہ بغیر باپ کے پیدا فرما دے۔ قرآن و حدیث کی تصریحات ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بلا باپ کا انکار کر کے کفر اختیار کرنے والوں کو تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ عیسیٰ کی پیدائش آدم کی طرح سے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ یہ جو بیان ہوا یہاں پہ کہ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے حق ہے، بظاہر اس میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، لیکن مقصود وہ امت کو خطاب کرنا ہے کہ وہ کسی طرح سے شک میں وہ نہ پڑیں۔ اسباب نزول میں آتا ہے کہ نجران کے نصارہ کا ایک وفد آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا بات ہے کہ آپ ہمارے صاحب یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو برا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کیا کہتا ہوں؟ کہنے لگے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک بندہ ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور وہ اللہ کا کلمہ ہے، جسے کنواری عورت حضرت مریم کی طرف ڈالا۔ یہ سن کر وہ لوگ غصہ ہو گئے اور کہنے لگے، کیا کوئی انسان کبھی بغیر باپ کے بھی آپ نے پیدا ہوتے دیکھا ہے؟ ہم نے تو کوئی ایسا شخص دیکھا جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو۔ اس پر یہ آیت آئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت پر مکمل یقین کرنے والا بنا، اور ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، اور ہمارے دل و دماغ سے ہر قسم کے خدشات کو نکال دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔